اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اسرائیل کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری چال میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو غرور اور تکبر آتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر بعض اوقات مال و دولت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر بعض اوقات اپنے نسب کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، اور یہ غرور اور تکبر بعض اوقات قومیت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری اپنے علاقے کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ علاقائیت کا جو فخر ہوتا ہے اس وجہ سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر اللہ نے حسن و جمال عطا کیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی اقسام کے یہ غرور اور تکبر ہیں، ان سب کا اظہار اگر اس کی شخصیت میں نظر آتا ہے تو وہ بعض اوقات اس کی چال میں نظر آتا ہے۔ اس کی چال ایسی ہو جاتی ہے، متکبرانہ چال ہو جاتی ہے کہ جس سے دوسرے لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اپنے دل میں غرور اور تکبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہماری اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک ہرگز تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے چلنے کی وجہ سے تم زمین کو پھاڑ کے رکھ دو۔ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اتنی طاقت غرور میں نہ ہو۔ ایسا نہیں تو ہو سکتا کہ تمہارے متکبرانہ چال کی وجہ سے تم زمین کو پھاڑ کے رکھ دو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور یاد رکھو کہ نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے، جتنا مرضی غرور کر دو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ پہاڑوں کی بلندی تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد یہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک مومن بندے کی زندگی میں کبھی بھی یہ غرور اور تکبر والی وہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن بندہ کہنے سے ہی اس کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک مومن بندے کو اپنی زندگی وہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، اور بندگی نام ہے غلامی کا۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں، ہم اپنے مالک کی مرضی کے پابند ہیں۔ لیکن جب دل میں کبھی غرور اور تکبر آ جائے تو گویا یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو تکبر کی صفت ہے یہ صفت اور خوبی صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، صرف اللہ کے لائق، اور کسی کے لائق نہیں کہ وہ اپنے دل میں کسی وجہ سے بھی کسی قسم کا غرور اور تکبر پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تکبر نہ کرو، تم غرور اور تکبر نہ کرو اور عاجزی اختیار کرو۔ تم عاجزی اختیار کرو اور غرور اور تکبر نہ کرو۔
تاکہ تم اس کے ذریعے سے دوسروں پر ظلم نہ کر سکو اور اس کے ذریعے سے دوسروں پر تم فخر نہ کرو۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یقین کریں کہ اس عاجزی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون رکھا۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیجیے، عاجزی میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ عاجزی کرنے والا اپنے مالک کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جبکہ غرور و تکبر کرنے والا گویا اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے لیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وہی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ بندہ ظلم بھی اس وقت کسی پہ کرتا ہے کہ جب اس کے دل میں کسی قسم کا غرور و تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے طاقتور سمجھنے لگتا ہے اور اس طاقت کے نشے میں دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں، تم عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اور جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ دوسروں کی نظر میں اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت دوسروں کی نگاہ میں بڑھا دیتی ہے، اس کے دل میں عاجزی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے دل میں کبھی بھی غرور اور تکبر پیدا نہ ہونے دیجیے گا، کتنا بھی بڑا نیک عمل کیوں نہ کیا ہو۔ کبھی دل میں یہ بات نہیں جانی چاہیے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ میں گناہگار بندہ ہوں۔ ہماری زبان سے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا پارسا، میں بڑا نیکوکار، جناب میرے نال ود کے نیکوکار ہے ہی کوئی۔ یہ تصور، یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ساری زندگی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے رہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سے ایسے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے رہیے، عادت سمجھتے رہیے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غرور اور تکبر کو اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے پستی عطا فرماتا ہے، اسے پستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل اور گھٹیا ہوتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کتوں اور خنزیر سے بھی زیادہ کمتر اور گھٹیا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ لوگ اس کو کمتر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہے باقاعدہ حدیث۔ تو اس لیے سامعین محترم یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی دل میں کسی بات پر بھی غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں متکبر شخص داخل نہیں ہوگا، جنت میں متکبر شخص داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کمزور ہوتا ہے، یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں بھی عاجزی رکھتا ہے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ بڑا عاجزی والا ہوتا ہے، معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کو ایسا پسندیدہ شخص ہے کہ اگر کبھی وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔
کسی بات پر وہ قسم اٹھا لے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو وہ پورا فرما دیتے ہیں. اور جو غرور اور تکبر کرتا ہے تو اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون سا ہے؟ وہ شخص کے جو عاجزی اختیار کرنے والا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنمی کون سا شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بدخو اور اکھر مزاج اور بد کلام شخص وہ جہنمی ہے. کہ یعنی جس میں یہ عادتیں پائی جاتی ہیں نا وہ مزاج کا بڑا سخت ہے، بات بات پہ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے اور دل میں غرور اور تکبر رکھنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ نگاہ نہیں فرمائیں گے، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایک اس میں ہے کہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. یہ 3 شخص کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھا زانی، ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپا گویا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ ہے. جس طرح سورج جب عصر کے بعد کا جب وقت آتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہو رہا کہ آج کا دن وہ ختم ہونے کے قریب ہے. سامعین محترم یاد رکھیے کہ اسی وقت جب اللہ بڑھاپا عطا کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. یہ وقت کب آنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. اس بات کی علامت ہوتی ہے. اور ایک اس میں آتا ہے کہ جب کوئی بوڑھا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے سفید بالوں سے حیا کرتے ہوئے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرما. تو یہ جو بڑا شخص ہے اور بدکار ہے، زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ اسے جنت میں داخل کریں گے اور نہ ہی اللہ اسے رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا حکمران، وہ حکمران جو جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جو حکمرانی ہے نا، اس حکمرانی کا معنی اور مفہوم بڑا وسعت رکھنے والا ہے. اس حکمرانی میں ملک کے حکمران بھی آ جاتے ہیں، اس حکمرانوں میں شہر کے حکمران بھی آ جاتے ہیں، اور اس حکمرانی میں اگر اس کے معنی میں وسعت کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی بھی آ جاتا ہے کہ جس کے ماتحت اس کے بال بچے ہیں، جس کے ماتحت اس کے رشتہ دار ہیں، کہ جن کی کفالت اس کے ذمے میں ہے، تو وہ ان کا حکمران ہے. تو جھوٹا حکمران جو جھوٹ بولنے والا ہے، اور جھوٹ کے حوالے سے اس سے قبل جمعے پر آپ کے سامنے تفصیلاً احادیث بھی بیان کی تھی. تو جو جھوٹا حکمران ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے. اور اس طرح تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ نادار اور غریب متکبر آدمی، نادار یعنی غریب متکبر آدمی وہ بندہ کہ جو مالی طور پہ بھی کمزور ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں غرور اور تکبر ہے. وہ تکبر کرتا ہے، وہ غرور کرتا ہے، کسی وجہ سے بھی غرور کرتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے غرور کرتا ہے، کسی وجہ سے بھی غرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے وہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. تو سامعین محترم، ان ساری احادیث کی روشنی میں جو ہماری اصلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں، احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے اندر غرور اور تکبر کسی وجہ سے نہیں آنا چاہیے. غرور اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی غرور اور تکبر کرتا ہے گویا وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بڑے حکمران آئے،
جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا دنیا سے چلے گئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ فرعون کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کی باڈی کو آج بھی نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے. لوگ اور بھی پڑے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن ان کو نشان عبرت اس طرح نہیں بنایا. لیکن فرعون کو اللہ نے نشان عبرت بنا کے رکھا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. اس کے دل میں غرور اور تکبر تھا. وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے آیا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور خدا تمہارا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا اور آج بھی اس کی باڈی وہ مصر میں موجود ہے. مصر میں موجود ہے. یہ غرور و تکبر کرنے والا تھا، خدائی کا بھی دعویٰ کرنے والا تھا. لیکن جو سب سے زیادہ اس کی عادت اللہ کو ناپسند تھی، جو اس کے اندر بڑی برائی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کے دل میں غرور و تکبر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت آنے والے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا. تو سامعین محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی کسی خوبی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. مجھے اللہ نے زیادہ مال و دولت دیا ہے تو یہ میرے مالک کا مجھ پہ احسان ہے، میری اپنی محنت نہیں ہے. میں جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ لے کے آیا. میں نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو تب بھی میں نے خالی ہاتھ جانا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی انعامات ہیں، یہ سارے میرے مالک کی دین ہیں. میری محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں. آپ جتنا مرضی کہہ لیں، یہ مالک نے تقسیم ایسی کر دی. یہ مالک نے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو اسی وقت میرے نصیب لکھ دیے. یاد رکھ لیجیے کہ جب ان باتوں پر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نہ پھر وہ کبھی حسد کرتا ہے، نہ وہ کسی سے لالچ کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی جیلسی پیدا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس زیادہ کیوں ہے، میرے پاس کم کیوں ہے. بندے کا ایمان ہونا چاہیے اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا ہو. میری اپنی محنت نہیں ہے، یہ تقدیر میرے مالک نے بنائی. اللہ نے مجھے یہ جو اولاد دی ہے، مجھے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے مالک کی دین ہے، یہ میرے مالک نے مجھ پہ احسان کیا ہے. اللہ نے مجھے خوبصورت جسامت عطا کی ہے، یہ میرے مالک کا احسان ہے، میرا اپنا کوئی دخل نہیں. جبکہ ساری چیزیں مالک کی عطا کرتا ہے تو پھر کتنی بڑی جہالت ہے کہ میں شیطان کا شکار بن کر غرور اور تکبر کرنے لگ جاتا ہوں. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہوں. حالانکہ اللہ نے تو مجھے میری رہنمائی کی ہے قرآن میں. دھیان کری، نہ ہی تو زمین تے چل کے زمین کو پار سکنا ہے، نہ ہی تو پہاڑاں دی بلندی کو پہنچ سکنا ہے. تو پھر بندے کس وجہ سے دل میں غرور اور تکبر، کس بات پر تو تکبر کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو دل میں کبھی غرور اور تکبر نہیں پیدا ہونے چاہیے. یاد رکھنا کہ اگر یہ خامی تمہارے دل میں آ گئی، یہ برائی تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. اور کہیں خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس خامی کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بنا. عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے. عاجزی انکساری کرنے والے کو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے. یقین کریں اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے. عمل کر کے دیکھ لیجیے، عاجزی اختیار کر کے دیکھ لیجیے، اللہ بڑا فرماتا ہے. اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ رزق میں بھی برکت دے دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرتے ہوئے جب تک ہماری اس جسم میں ہمارے سانس چل رہے ہیں، اللہ اس وقت تک اپنا عاجز بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.